اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعرات کا مبارک دن آ گیا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گا، اس وظیفے کو آپ جمعرات کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے، آپ جمعرات کے دن یہ عمل نہیں کر سکتے، تو پھر آپ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ یہ وظیفہ جمعرات کے دن بھی پڑھیں اور جمعۃ المبارک کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ وظیفہ بالخصوص عمر میں درازی کے لیے ہے اور بیماری سے شفا کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں، آپ کے بچوں کی عمر میں اللہ رب العزت برکت ڈال دے، عمر کو دراز کر دے، تو آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، تو بیماری سے شفا کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، اور جمعۃ المبارک کے دن کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار دن کہا، یعنی کہ اس دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اس دن اللہ رب العزت نے قبولیت کی ایک گھڑی رکھ دی، جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اذان مغرب سے پہلے کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کی ایک بوتل لے لیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ دوستو، اگر آپ عمر درازی کے لیے یہ عمل کرنے لگے ہیں تو پھر پانی کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ کسی مریض کے لیے یہ عمل کرنے لگے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے لگے ہیں، تو پھر آپ نے پانی کی ایک بوتل اپنے پاس ضرور رکھ لینی ہے۔ جب آپ پانی کی ایک بوتل اپنے پاس رکھ لیں تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ 7 سلام پڑھنے ہیں۔ 7 سلام کو اکٹھا پڑھ کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے 41 مرتبہ ان 7 سلاموں کو پڑھنا ہے۔ 7 سلام پڑھ کر میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور اسکرین پر بھی چلا دوں گا، تاکہ آپ کو پڑھنے میں کوئی پریشانی درپیش نہ آئے۔ پہلا سلام، سلام قولا من رب الرحیم۔ دوسرا سلام، سلام علی نوح فی العالمین۔ تیسرا سلام، سلام علی ابراہیم۔ چوتھا سلام، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ پانچواں سلام، سلام علی الیاسین۔ چھٹا سلام، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اور ساتواں سلام، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو دوستو، یہ 7 سلام ہیں۔ ان 7 سلاموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی طریقہ کار سے آپ نے 41 مرتبہ ان 7 سلام کو پڑھنا ہے۔
جب آپ 41 مرتبہ یہ ساتوں سلام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کی بوتل آپ نے اپنے پاس رکھی ہوگی پانی کی اس بوتل پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر اگلی جمعرات یا جمعۃ المبارک تک آپ نے وہ پانی اپنے مریض کو پلاتے رہنا ہے۔ جب بھی اسے پیاس لگے تو اسی پانی میں سے اسے پانی پینے کے لیے دیں۔ پانی کم ہو جائے تو اس میں اور زیادہ پانی ملا لے، اور اگر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ درازی عمر کے لیے پڑھا تو پھر آپ نے یہ ساتوں سلام 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میرے بچوں کی، میرے گھر والوں کی عمر میں اضافہ فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اسی طریقہ کار سے آپ نے اگلی جمعرات یا جمعۃ المبارک کے دن بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے کوئی 1، 2 یا 3، 4 جمعرات تک نہیں پڑھنا، بلکہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ دوستو، ان 2 فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ جب آپ کا مریض تندرست ہو جائے، صحت یاب ہو جائے، تو پھر آپ نے پانی پر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا چھوڑ دینا ہے۔ پھر آپ نے ویسے ہی تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو بخشنے کے، اپنے بندے کو صحت دینے کے، اپنے بندے کو دراز عمر دینے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ صدقہ کرتے رہیں تو یہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ یعنی کہ صدقہ بھی ایک ایسا مبارک عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے، اور صدقہ بھی بندے کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ صدقہ زمینی آسمانی آفات سے حفاظت کرتا ہے، صدقہ آنے والی پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا بے مثال اور با کمال عمل ہے۔ تو جب آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی کریں گے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مریض کو بھی صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہے گی۔ دوستو، جب اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور اس کے رکے ہوئے تمام کام اللہ رب العزت اپنی رحمت سے پایہ تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔